وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ الزمر آیت نمبر 8 9، درس کا نمبر 2146. آج کا موضوع، کیا ہم اپنی حقیقت کو بھول کر زندگی گزار رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. اگر ناشکری کرو گے تو خدا تم سے بے پرواہ ہے اور وہ اپنے بندوں کے لیے ناشکری پسند نہیں کرتا، اور اگر شکر کرو گے تو وہ اس کو تمہارے لیے پسند کرے گا، اور کوئی اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. پھر تم کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹنا ہے، پھر جو کچھ تم کرتے رہے وہ تم کو بتائے گا، وہ تو دلوں کی پوشیدہ باتوں تک سے آگاہ ہے. سامعین کرام، سورہ الزمر آیت نمبر 8. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ. اور جب انسان پر کوئی آفت آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، تو وہ اپنی رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتا ہے. ثم اذا خولہ نعمتا منہ نسی ما کان یدعو الیہ من قبل وجعل للہ اندادا لیضلوا عن سبیلہ قل تمتع بکفرک قلیلا انک من اصحاب النار. پھر جب اس کا رب اسے اپنی نعمت سے نوازتا ہے اور تو وہ اس مصیبت کو بھول جاتا ہے جس پر وہ پہلے پکار رہا تھا، اور دوسروں کو اللہ کا ہمسر ٹھہراتا ہے تاکہ اس کی راہ سے گمراہ کرے. ان سے کہو، اے دائی ان سے کہو کہ تھوڑے دن اپنے کفر سے لطف اٹھا لو، یقیناً تم دوزخ میں جانے والے ہو. سامعین اکرام، مضمون وہی ہے کہ اصل یعنی ہمارا مالک، بادشاہ، خالق، رب یہ اللہ ہے. تمام ہماری حاجت روا جو ہے، حاجت روا، مشکل کشا، تو یہ ایک ذات ہے، اللہ ہے. النافع الضار، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے. نفع دینے والا یا نقصان دینے والا، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے.
اور ہم لوگ جو ہیں اللہ کو بھول کے زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کے لیے ہم زندگی نہیں گزار رہے، اور ہم نے اللہ کی، دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں، اللہ کو بھول کر زندگی گزارنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو بھول کے زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ اپنے حقیقت کو جانتے اور اپنی حقیقت کو یاد رکھتے تو آپ اللہ کو کبھی نہ بھلاتے۔ اچھا، اب جب کہ صورتحال یہ ہے کہ انسان اپنے اللہ سے اور اپنے آپ سے غافل ہے، تو زندگی تو اس نے گزارنی ہے، اور یہ ایک حقیقت اپنی جگہ ہے مسلمہ کہ اس کے ضمیر میں جو ہے، یعنی ہماری جو فطرت ہے اس میں اللہ کی یاد موجود ہے۔ ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، ہمارے ضمیر کی گہرائیوں میں اللہ کی یاد اور اللہ تعالیٰ سے رجوع موجود ہے، لیکن اس وقت جو کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو بھلایا ہوا ہے اور دنیا ہمیں یاد ہے، اللہ نہ ہماری منزل ہے نہ اسے مقصود حیات ہم بنانا چاہتے ہیں۔ ہم نے تو اپنی منزل دنیا کو بنا لیا ہے، دنیا کے دھوکے میں ہم آ گئے، دنیا کو ہم نے ترجیح دے دی ہے، آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے۔ تو اب یہاں پر رک کر دیکھیں، جب یہ ساری باتیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہدایت ہماری ضرورت نہیں رہی، اللہ کی جو ہدایت ہے، یعنی اللہ کی کتاب اور نبی کا طریقہ، یہ اب ہماری ضرورت نہیں ہے۔ اور یہاں رک کر دیکھیں، میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ خود اپنے اوپر غور کریں، اپنے بارے میں۔ کیا آپ اپنے آپ کو اللہ کی ہدایت کا محتاج سمجھتے ہیں؟ کیا اللہ کی رضا اور اس کی ناراضگی آپ کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت ہے؟ تو میں اگر جواب دوں تو اس کا جواب نفی میں ہے۔ یعنی آج کا جو مسلمان ہے اس کے دل میں ایک تو اس کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے، پھر ہدایت ہماری ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ ہم تو راستہ بھٹک چکے ہیں، ہم نے تو دنیا کو منزل بنا لیا ہے اور ہمارا رخ بھی دنیا کی طرف ہے، اب ہدایت ہماری ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھیں نا کہ ہم ہدایت کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے۔ بیگم صاحبہ کے ماتھے پر 12 بج گئے، اب وہ اپنی جگہ پر نہیں آئیں گے جب تک وہ خود نہ چاہے، اس کو کسی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے۔ عام طور پہ آپ دیکھ لیں، بیگم صاحبہ یا اس کا میاں، یہ میں ویسی مثال کے طور پہ آپ کو بتاتا رہتا ہوں۔ ہم زندگی اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں، ہم اللہ کی ہدایت کے محتاج نہیں ہیں کسی بھی معاملے میں۔ ختم ہو گئی بات۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہم آیت نمبر 8 پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہمیں بتا رہا ہے کہ دیکھو تم پر جو کوئی تکلیف آتی ہے اور اسباب منقطع ہو جاتے ہیں تو تم مجھے پکارتے ہو، تو جب میں تم سے وہ تکلیف ہٹا دیتا ہوں تو پھر تم مجھے بھول جاتے ہو، یعنی تکلیف کے وقت مجھے پکارتے ہو، اور جب تکلیف میں ہٹا دوں تو پھر تم مجھے بھول جاتے ہو۔ لیدل یعنی وہ حالت، جو تنگی کی حالت تم نے اللہ کو پکارا تھا وہ بھول جاتے ہو اور پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور شریک بنا لے لگتے ہو۔ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ۔ دیکھیں انسان تو گمراہ ہے، چاہے اس کا نام مسلمان ہے، چاہے یہ کافر ہے، چاہے یہ مشرک ہے، چاہے یہ منافق ہے، چاہے سکھ ہے یا ہندو ہے، یہ اللہ کے راستے سے بھٹک گیا ہے۔ اللہ اس کی منزل نہیں ہے، اس کی ترجیح دنیا ہے۔ لم یرد الا الحیات الدنیا۔ اب جب اللہ کے راستے سے آپ ہٹک گئے تو ظاہر ہے کہ آپ نے اللہ کے ساتھ ند یعنی شریک بنائے ہوئے ہیں۔ جعل للہ اندادا، یہاں پر تھوڑا سا میں ایک آیت اور بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا،
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ بقرہ کا مضمون ہے کہ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں، اور معبود بنا لیے۔ من یحبونہم کحب اللہ۔ اب معبود کیسے ہیں، کیا علامت ہے؟ یہ ان سے محبت کرتے ہیں جتنی محبت یہ اللہ سے کرتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو ایمان والے ہیں اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ اللہ تو اب مسئلہ کیا ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ سے شدید محبت ہے۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں، ہمارے کامیابی کا راز اس میں ہے، انسان کی کامیابی کا راز اس میں ہے کہ یہ اللہ سے شدید محبت کرے، اور جب محبت ہوگی تو پھر اس کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوگی، اور محبت ہوگی تو اطاعت بھی ہوگی۔ جب محبت کے ساتھ اطاعت ہوتی ہے تو یہ بن جاتی ہے عبادت، اور جب انسان عابد بن جاتا ہے، عبادت گزار بن جاتا ہے، اور شکر گزار بندہ بن جاتا ہے، تو اس کی کامیابی میں کوئی شک و شبہ نہیں رہتا۔ ہم سب لوگ جو ہیں ظاہر کے دل دادا ہیں، ظاہر کے لیے جی رہے ہیں، ہمارا جینا مرنا ظاہر کے لیے ہے۔ اللہ تو مسئلہ یہ ہے، دیکھیں یہ اس آیت پر غور کیجئے نا کہ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا، یہ تو ایک تکلیف کی کیفیت ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی، لیکن اس وقت اللہ ہمارا نہ مقصود ہے، نہ محبوب ہے، نہ مطلوب ہے، جبکہ شریک کی تعریف جو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمائی ہے، یحبونہم کحب اللہ، یہ اللہ سے اتنی محبت کرتے ہیں، یہ غیر سے اتنی محبت کرتے ہیں، غیر اللہ سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنی وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اس وقت کرنٹ صورتحال، موجودہ صورتحال یہ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں، اپنے دل میں جھانک کے دیکھیں، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ ہم نے بتوں سے یاریاں گاٹ لی ہیں، ہم نے ظاہر کو اپنا مدعا بنا لیا ہے، ہم ظاہر کے دھوکے میں مبتلا ہیں، یہ تو صریح شرک ہے۔ اللہ ہمارا نہ معبود ہے، نہ مقصود ہے، نہ محبوب ہے، نہ مطلوب ہے، اور اللہ دیکھیں، اللہ تو ہمارا کوئی کسی بھی خانے میں نہیں ہے، کسی بھی حیثیت میں ہم اللہ کو نہیں پکارتے، نہ معبود کے طور پہ، نہ محبوب کے طور پہ، نہ مقصود کے طور پہ۔ تو یہ بڑی خطرناک ایک صورتحال ہے، ایک بڑا پریشان کن صورتحال ہے جس میں ہم سب گرفتار ہیں، اور اللہ کے راستے سے ہم بھٹک گئے ہیں، لیضل عن سبیلہ۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کیا کہتا ہے کہ ٹھیک ہے چند دن گزار لو، تمتع بکفرک قلیلا، تھوڑے دن اپنے ناشکری کا رویہ تم اختیار کیے رکھو، لیکن تم ہو یقیناً دوزخ جانے والے، انک من اصحاب النار، تمہیں جانا دوزخ میں ہے۔ تو یہ آیت دیکھیں، ذرا غور سے پڑھیں۔ ویسے تو اذا مس الانسان ضر، جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے، دعا ربہ منیبا الیہ، یہ اپنے رب کو پکارتا ہے۔ جیسے سخت زلزلہ آ جائے تو آپ اللہ کو یا اللہ خیر یا اللہ خیر کے نعرے بلند کر لیتے ہیں۔ پہلے بادبانی جہاز ہوا کرتے تھے، اور وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ، جب سمندر میں بڑی بڑی لہریں اٹھتی تو لوگ گھبرا جاتے تھے۔ اس ضمن میں ایک واقعہ بھی میں آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو بعض لوگ تو مسلمان ہو گئے، اور کچھ کو یعنی
جانے لگے، مکے سے جانے لگے، بھاگنے لگے. اس میں ایک بھاگنے والوں میں ابو جہل کے بیٹے تھے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اس وقت تک ایمان قبول نہیں کیا تھا. وہ بھی جا رہے تھے کہ بھئی اب تو اسلام کا غلبہ ہو گیا ہے، ہمارا یہاں رہنا تو مشکل ہے. تو وہ بھاگ رہے تھے. راستے میں سمندر آئے، وہ سب کشتی میں بیٹھ گئے پار، یعنی سمندر کے پار جانے کے لیے. تو راستے میں طوفان آ گیا سمندر میں. تو وہ سب پکارنے لگے یا اللہ خیر یا اللہ خیر، اللہ کو پکارنے لگے. تو حضرت اکرمہ نے جب دیکھا کہ اس وقت تو انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا تھا اور وہ جانا چاہ رہے تھے، تو مکہ چھوڑنا چاہ رہے تھے، تو انہوں نے غور کیا کہ اب یہ جب مشکل کا وقت ہے، یہ سب لوگ تو اللہ کو پکار رہے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام بھی یہی تھا کہ معبود ایک ہے، مشکل کشا ایک ہے، حاجت روا ایک ہے، اور اس وقت تو یہ سب اللہ کو پکار رہے ہیں. اس کا مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی تھی، ورنہ 360 بت جو کعبے میں انہیں رکھے ہوئے تھے مکے والوں نے، وہ ان کو تو یاد نہیں کر رہے تھے، کوئی بھی اللہ کو پکار رہے تھے. تو خیر انہوں نے پھر ارادہ کر لیا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اس طوفان سے نجات دے دی، میں واپس جاؤں گا اور ایمان قبول کروں گا، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو سچی تھی. تو بہرحال وہ گئے، پھر ایمان قبول کیا اور کارہائے نمایاں انجام دیے، یعنی اسلام کی خدمت کی انہوں نے. تو یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، ہم میں تو کسی وقت بھی اللہ تعالیٰ یاد نہیں آتا. تھوڑی دیر کے لیے زلزلہ آ گیا یا بس ہم اللہ تعالیٰ یاد آتا ہے، پھر بھول جاتے ہیں. نسی ما کان یدعو الیہ من قبل، وہ مکار ہم بھول جاتے ہیں. پھر وجعل للہ اندادا لیضل عن سبیلہ قل تمتع بکفرک انک من اصحاب النار. یعنی ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ آگ کی یقینی گارنٹی دے رہے کہ تم اسی ناشکری کی حالت، دیکھیں ترجمہ کیا ہے، تمتع بکفرک، اسی ناشکری کی حالت میں تم زندگی گزارتے رہو، فائدہ اٹھا لو چند دن کا، متاع قلیل ہے، لیکن تمہارا آگ میں جلنا یقینی ہے. غور کیجئے اس پہ. امن ہوا قانت آناء اللیل، جو رات کی گھڑیوں میں یعنی امن ہوا قانت، کیا اس شخص کی روش بہتر ہے یا اس شخص کی جو مطیع فرمان ہے. قانت آناء اللیل، رات کی گھڑیوں میں کھڑا رہتا ہے اور سجدے کرتا ہے. ساجدن وقائمن، سجدے کرتا ہے اور کھڑا رہتا ہے. یحذر الآخرہ، آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہے. ویرجو رحمت ربہ، اور اپنے رب کی رحمت سے امید لگاتا ہے. قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب. تو ان سے پوچھو کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں کبھی یکساں ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو عقل رکھنے والے ہی قبول کرتے ہیں. دیکھیں اس میں وہی بات ہے کہ شکر گزاری کی اور ناشکری کی، اللہ کے عذاب کے خوف کی، اور ایک شخص جو ہے، یعنی اس میں دیکھیں هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، جو حقیقت کو جانتا ہے اور جو حقیقت سے بے خبر ہے. یہ تو آج مسلمان کی بات ہے. یعنی جو ہم عام مسلمان ہیں، جو برائے نام مسلمان ہیں، جو مردم شماری والے مسلمان ہیں، ان کو تو آخرت کے عذاب کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اللہ کے عذاب، دیکھیں آخرت کو تو ہم مانتے ہی نہیں ہیں، یعنی یقین ہی نہیں ہے، ذرہ برابر یقین نہیں ہے کہ آخرت قائم ہوگی، یوم حشر ہوگا، حساب کتاب ہوگا، جنت، ایک فریق جنت میں جائے گا، دوسرا فریق جو ہے دوزخ میں جائے گا. ان باتوں پر ہمارا یقین نہیں ہے.
زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو ہم تو اسی طرح وقت گزار رہے ہیں۔ ہمارا دیکھیں اس میں امن ہوا قانت آنا اللیل، ایک شخص جو ہے جو مطیع فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کا اطاعت گزار ہے، رات کو سجدہ کرتا رہتا ہے اور کھڑا رہتا ہے، قائمن ساجدن و قائمن، کبھی کھڑے ہو کر اور کبھی سجود میں، پھر اس کا یقین ہے یحذر الآخرہ، آخرت سے ڈرتا ہے، یعنی آخرت کے عذاب سے اور جواب دہی سے ڈرتا ہے کہ کیا ہوگا جب رب العالمین کے سامنے میں کھڑا ہوں گا اور مجھ سے حساب کتاب ہوگا، تو وہ اس کا خوف رکھتا ہے۔ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ، اور ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں کہ اس دن کے خیال سے کہ جس دن یہ رب کے پاس واپس جائیں گے۔ تو دیکھیں آخرت کا خوف تو انسان جب تک زندہ ہے تو اس کو بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ کچھ پتہ نہیں ہے کہ آپ کی وفات حالت ایمان میں ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ اس وقت تو دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ ہمیں بتایا ہے کہ کما تعیشون تموتون کما تموتون تبعثون، جیسے تم زندگی گزارو گے اے لوگو اسی حالت میں تمہاری موت آئے گی، اور جس حالت میں تمہاری موت آئے گی اسی حالت میں تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ تو ہم تو دیکھیں ظاہر کے لیے جی رہے ہیں، ہمارا جینا مرنا ظاہر کے لیے، ہماری زندگی ظاہر کے لیے، ہماری نظر میں حقیقت دنیا ہے، دنیا کا جو حاصل ہے دنیا، وہ اصل کامیابی ہم سمجھتے ہیں۔ میں نے اتنے کما لیے، اتنے پیسے ہیں میرے پاس، جو بھی ہے، تو آپ اسی کے خیال میں زندگی گزارتے رہتے ہیں۔ اب اس صورت میں یعنی آخرت پر تو ہمارا یقین نہیں ہے، پھر اللہ کی دربار میں یا یعنی سجود اور قیام اور سجود کی یہ حالت ہماری نہیں ہے۔ جو کچھ بھی ہے وہ روایتی ہے۔ اگر آپ 5 وقت کے نمازی ہیں تو یہ ایک ظاہری بس ہماری ایک عادت سی ہے، چلو نماز کا وقت ہو گیا نماز پڑھ لو۔ بعض لوگ تو عادی بھی نہیں ہوتے نا، لیکن جو عادی ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں، بس یہ ایک روٹین ہے ہماری، کلمہ نماز روزہ حج زکوٰۃ، ہمیں دین کی حقیقت کا پتہ نہیں ہے کہ دین ہے کیا، خوف آخرت ہی نہیں ہے آج کے۔ یحذر الآخرہ ویرجو رحمت ربہ، ہم تو پیسوں کی امید لگائے ہیں کب ہوگا کہ چھپر پھاڑ کے ہمیں ملے گا، لیکن جو مومن ہے وہ یاد آخرت میں زندگی گزارتا رہتا ہے، اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے، اور وَيَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ، یرجو رحمت رب، مومن جو ہے اللہ کی رحمت کا امیدوار ہوتا ہے، اللہ کی رحمت۔ تو اب یہ ایک شخص تو جانتا ہے، حقیقت سے واقف ہے، اللہ کی دربار میں قیام اور سجود یہ بھی کرتا ہے، یعنی حقیقی طور پہ، اور پھر آخرت سے بھی یہ ڈرتا ہے، اور اللہ کی رحمت کی بھی یہ لوگ امیدوار ہوتے ہیں۔ یہ سب متقیانہ صفات ہیں۔ اب یہ لوگ تو جانتے ہیں حقیقت کو، اور یہ لوگ حقیقت کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، باقی لوگ تو جانتے بھی نہیں ہیں کہ حقیقت کیا ہے۔ میں آپ سے مخاطب ہوں، کیا آپ کو اپنی حقیقت پر یقین ہے؟ کیا آپ اپنی روح کے لیے زندگی گزار رہے ہیں کہ آپ اپنے ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں؟ تو ہم تو بے خبر ہیں، والذین لا یعلمون، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ دونوں برابر نہیں ہیں، سواء محیاہم و مماتہم، دوسری جگہ ہے کہ کیا ان کا جینا مرنا برابر ہے؟ نہیں،
ایک تو اپنی رب کے رحمت کے سائے تلے ہے، بے فکر ہے اور کوئی غم نہیں ہے اس کا، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور ایک سکون کی کیفیت ہے۔ اللہ کے بندے جو متقی لوگ ہیں وہ اسی خوشی میں زندگی گزارتے رہتے ہیں، خوشی کی حالت میں، انہم الی ربہم راجعون۔ اب باقی یہ لوگ تو بہت تھوڑے ہیں، باقی سب لوگ جو ہیں یاد الہی سے غافل ہیں۔ دیکھیں یہ عام جملہ ہے کہ ہمارا آخرت پر یقین نہیں ہے، ہمارا ظاہر پر یقین ہے، حاصل دنیا ہماری نظر میں حقیقت ہے، ہم دنیا کے لیے جی رہے ہیں، ہمارا جینا مرنا دنیا کے لیے ہے۔ اللہ، تو مسئلہ جو ہے پھر یہاں پر گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ نصیحت تو عقل رکھنے والے ہی قبول کرتے ہیں، لیکن ہم ان باتوں سے نصیحت نہیں حاصل کرتے، کیونکہ ہمارے پاس جو عقل ہے وہ تو استعمال نہیں کرتے، اور استعمال کرتے ہیں تو وہ ظاہر کے لیے۔ آپ دیکھ لیں ہمارے سارے فیصلے ظاہری مفادات کے تحت ہوتے ہیں، ہم ظاہر کے لیے جیتے ہیں، ہمارا جینا مرنا ظاہر کے لیے ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن هو قانت آلاء اللیل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنة وارض الله واسعة انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ۔ اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے پروردگار کو پکارتا اور اس کی طرف دل سے رجوع کرتا ہے، پھر جب وہ اس کو اپنی طرف سے کوئی نعمت دیتا ہے تو جس کام کے لیے پہلے اس کو پکارتا ہے اسے بھول جاتا ہے اور خدا کا شریک بنانے لگتا ہے تاکہ لوگوں کو اس کے رستے سے گمراہ کرے۔ کہہ دو کہ اے کافر نعمت، اپنی ناشکری سے تھوڑا سا فائدہ اٹھا لے، پھر تو دوزخیوں میں ہوگا۔ أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ انما يتذکر اولو الالباب۔ بھلا مشرک اچھا ہے یا وہ جو رات کے وقتوں میں زمین پر پیشانی رکھ کر اور کھڑے ہو کر عبادت کرتا اور آخرت سے ڈرتا اور اپنے پروردگار کی رحمت کی امید رکھتا ہے۔ کہو بھلا جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو نہیں رکھتے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اور نصیحت تو وہی پکڑتے ہیں جو عقل مند ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم